یہ سبوق سید صاحب کی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ G6 کے ایک مدرسے میں مطلب کہ ایک دور ایسا بھی تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہوتا تھا اور ظاہر ہے اس کے بعد کئی دفعہ لمبی چھٹیاں ہو جاتی تھیں، تو فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اپنا بچا کھچا سامان G6 کے ایک مدرسے میں رکھتے تھے، کیونکہ اسلام آباد میں ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر ان کی ٹیم میں سینیٹر طلحہ محمود جیسے لوگ آئے، اب ان کے پاس مہنگے ترین علاقے میں 4 کنال کا گھر ہے۔ یہ سبوق سید صاحب جو ہیں یہ خبر دے رہے ہیں، معتبر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد سے، وہ یہ خبر دے رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ خبر دے رہے ہیں، یہ اپنا ایک بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں جو انہوں نے ساری عمر فضل الرحمان صاحب کو دیکھا، وہاں کور کیا۔ اب ہم اس خبر کو ذرا تھوڑا سا ایک اور تناظر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یاد کیجئے، جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو مولانا صاحب، پورا احترام ان کا، ہم سے بڑے بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، پورا احترام، لیکن سیاسی کمنٹری ہی کریں گے۔ پورے احترام کے باوجود یہ بتانا پڑے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہماری لاش سے گزر کے ہوگی۔ بیان اتنا تتا دے دیا کہ ہمارے چودھری غلام حسین صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی، حالانکہ آپ کو پتا بڑے جید قسم کے، میں تو ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، بڑے تگڑے صحافی ہیں وہ، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی کہ اب مولانا جتنی دور چلے گئے ہیں یہاں سے واپس آنا بڑا مشکل ہے۔ پی ٹی آئی بھی پھنس گئی، میرے خیال میں، یہ میرا ذاتی خیال ہے، جماعت کا خیال نہیں ہے، میں ذاتی اوپینین دے رہا ہوں یہاں پر۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی پھنس گئی، پی ٹی آئی نے بھی، جیسے میرا مطلب ہے کہ سوچا کہ یہیں سے چشمہ یہیں سے پھوٹنا ہے، پی ٹی آئی بھی جا کھڑی ہوئی۔ میں نے بہرحال اس وقت، کیونکہ میں کمیٹیز کا ممبر تھا، تو میں نے اس وقت اپنا اوپینین دیا کہ یہ نہ کریں۔ میں نے انہیں کہا کہ فضل الرحمان صاحب کا احترام، لیکن بصد احترام وہ کبھی بھی جرنلز کے مخالف کبھی جا ہی نہیں سکتے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو جرنلز نے انہیں کہنا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی نے نہ سنی اس وقت، جو لیڈرشپ تھی ان کو لگا، اور ان کی بھی کوئی غلط نہیں تھی اس میں بات، وہ بھی انٹینشن تو ان کی بھی اچھی تھی کہ چلیں اس 26ویں ترمیم کو رکواتے ہیں۔ اچھا خیر، پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے بڑی بڑی پریس کانفرنسز کی، دوسروں کے ساتھ بھی اپنا ریٹ بڑھایا سیاسی طور پر، اور پھر آخر پر جا کے انہوں نے اچانک اعلان کیا کہ ہم ووٹ دیں گے 26ویں ترمیم کو، کیونکہ اس میں سے ہم نے بہت ضروری جو ترمیمیں تھی وہ نکلوا دی۔ اچھا جی، پھر انہوں نے ووٹ دیا اور سب کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا، اور آخر کیا وہی جو جرنلز چاہتے تھے۔ پھر 27ویں ترمیم آئی اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، خود پھر بنگلہ دیش چلے گئے انہی دنوں، کوئی احتجاج نہیں 27ویں ترمیم کے لیے، کوئی لانگ مارچ نہیں، کوئی مدرسے کے بچے نہیں، کچھ نہیں مولانا صاحب نے کیا، بلکہ جو ترمیم کرنے کے لیے سینیٹر ایک کم تھا وہ انہی کی پارٹی میں سے میسر آیا۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے بیان ٹھوکے کہ ہم ان کے خلاف جو ہے کاروائی کریں گے، کوئی کاروائی نہیں کی گئی ان سینیٹر صاحب کے بارے میں، ٹھوس سب کچھ۔ تو اس کا مطلب وہ بھی ملی بھگت ہی تھی۔ اب یہ ساری بات آپ کہیں گے کن قصوں کو لے بیٹھے گل صاحب، آپ بتاتا ہوں۔ اب میں آپ کو آگے کا حال بتانے لگا ہوں کیا ہوگا۔ اب فضل الرحمان صاحب نے تگڑا بیان دیا ہے کہ نہ غزہ کی طرف سوچنا بھی نہ ہماری فوج بھیجنے کو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیا لگتا ہے، میرے منہ میں خاک، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی مولانا صاحب اور چکیں گے کام کو، یا اور اوپر جائے گا کام، یا اور اوپر جائے گا، بڑی تتی سٹیٹمنٹس دیں گے، ایک دفعہ گرما دیں گے ماحول کو، پھر کوئی آل پارٹیز کائنڈ آف کانفرنس ہوگی، کوئی بڑا پولیٹیکل جناب ایک اکٹھ ہوگا، اور اس کے اندر پھر مولانا